حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 14 روپے فی لیٹر تک کمی کا اعلان۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 14 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی۔ پیٹرول کی قیمت 263 روپے 45 پیسے برقرار۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات 12 بجے سے ہو گیا۔ سڈنی فائرنگ واقعے کے حملاور بھارتی نکلے۔ نوید کے والد ساجد اکرم کا تعلق بھارت سے ہے۔ نوید اکرم کے ساتھ کام کرنے والے شخص کا دعویٰ۔ ادھر بھارتی میڈیا کے مطابق آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے سڈنی واقعے پر بھارتی حکومت سے باضابطہ رابطہ کر لیا۔ دہشت گردی میں ملوث افراد کے حوالے سے بھارتی حکام سے پوچھ گچھ کی۔ آسٹریلوی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا پہنچا۔ 2001 میں اس نے وارینا نامی آسٹریلین خاتون سے شادی کی۔ اس بنا پر اس کا ویزا پارٹنر ویزا میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کا بیٹا نوید اکرم آسٹریلیا میں ہی پیدا ہوا۔ ساجد اکرم 10 سال سے آسٹریلیا کے گن کلب کا رکن تھا۔ اس کے پاس 6 لائسنس یافتہ ہتھیار برآمد ہوئے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البنیز کی میڈیا سے گفتگو۔ واقعے میں کسی بڑے انتہا پسند گروپ کی شرکت کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ 2 مسلح افراد نے کارروائی کی۔ حملہ آور شدت پسند نظریات سے متاثر تھے۔ ملزم نوید کسی واچ لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ واقعے میں 10 سالہ بچی سمیت 16 افراد ہلاک ہوئے۔ حملاور کو قابو کرنے والا احمد الاحمد ہیرو قرار۔ احمد الاحمد کی آسٹریلیا سمیت دنیا بھر میں پذیرائی۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے احمد الاحمد کو اپنا ہیرو قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے احمد کو بہادر شخص قرار دے دیا۔ کہا کہ احمد قابل احترام ہے۔ بہادر شخص نے بہت سی جانیں بچائیں۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعلیٰ نے احمد کی عیادت کی۔ احمد کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں حقیقی ہیرو قرار دیا۔ والدین کا بھی بیٹے کے کارنامے پر فخر کا اظہار۔ کہا ان کے بیٹے کا تعلق پولیس کے پیشے سے رہا ہے۔ ادھر امریکی ارب پتی کا احمد الاحمد کے لیے $1 لاکھ انعام کا اعلان۔ آن لائن فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم شروع۔ دیکھتے ہی دیکھتے $10 لاکھ جمع ہو گئے۔ شامی ہیرو احمد کی اسپتال میں ایک سرجری مکمل ہو گئی۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا اور نیو اورلینڈز میں دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا۔ ایف بی آئی نے 5 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ ایف بی آئی کے مطابق 4 گرفتار افراد نے لاس اینجلس میں نیو ایئر کی تقریبات میں دہشت گردی کا منصوبہ بنایا تھا۔ دہشت گرد گروہ نے ICE ایجنٹس کو بھی نشانہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اورنج کاؤنٹی اور لاس اینجلس حملوں کا ممکنہ ہدف تھے۔ بائیں بازو کی تنظیم ٹرٹل آئی لینڈ لبریشن فرنٹ حملوں کی تیاری کر رہی تھی۔ 5واں ملزم الگ کارروائی میں نیو اورلینڈز سے گرفتار کیا گیا۔ یہ ایک حقیقی اور فوری خطرہ تھا جسے حملے سے چند دن پہلے ناکام بنا دیا گیا۔ بھارتی ریاست بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی تقریب میں گھٹیا حرکت۔ سرکاری تقرری نامے تقسیم کرنے کے دوران نتیش کمار نے اسٹیج پر موجود ایک خاتون کا نقاب ہٹا دیا۔ واقعے کی ویڈیوز وائرل ہونے پر عوامی اور سیاسی حلقوں کا شدید رد عمل۔ بھارتی اپوزیشن جماعتوں نے وزیر اعلیٰ بہار سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ شرح سود 11% سے کم ہو کر 10.5% پر آ گئی۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 50 بیسس پوائنٹس کم کرنے کا اعلان۔ مئی 2025 سے شرح سود 11% مقرر تھی۔ شرح سود میں کمی کا فیصلہ گورنر اسٹیٹ بینک کی زیر صدارت مانیٹری کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شرح سود میں کمی پر اظہار اطمینان۔ اقدام کو کاروباری برادری اور عام آدمی کی بہتری کا پیش خیمہ قرار دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی معاشی ٹیم کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ پاکستان ترقی کی سمت میں گامزن ہے۔ پاکستان اور ADB کا اسٹریٹجک شراکت داری مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات۔ اصلاحات، ترقیاتی اثرات اور نجی شعبے کے فروغ پر تعاون تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت کی توجہ ترقیاتی نتائج اور کارکردگی پر ہے۔ پاکستان کی اصلاحات پر عالمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ ADB نے پاکستان میں نجی شعبے، PPPs اور گارنٹی اسکیمز میں تعاون بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ ادھر وزیر خزانہ سے سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کی قیادت کی بھی ملاقات۔ وزیر خزانہ نے SPDC کی غیر جانبدار تحقیق کو قومی پالیسی سازی میں اہم کردار
बाबूसर टॉप नांगा पर्वत बटोगाह के पहाड़ों पर वक्फे से बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवाह में चंद मकामात पर हल्की बारिश। महकमा मौसमियात ने बर्फबारी की पेशगोई कर दी। कोयटा में आज कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कलात में 0, योग 3, सिब्बी 5, खुजदार में 6 डिग्री रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में बारिश का इम्कान। पेशावर का दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। हद निगाह 0 होने पर कई मकामात से मोटरवेज और कौमी शाहराहें बंद कर दी गई। मोटरवे M2, M3, M4 और M5 को बंद कर दिया गया। रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए बर्लिन में 5 घंटे तवील मुज़ाकरात। अमरीकी वफ़द में सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर और दीगर हुकाम शामिल थे। अमरीकी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ ने जंगबंदी से मुतल्लिक यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होने वाले मुज़ाकरात को तामीरी करार दे दिया। कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अहम पेशरफ्त हुई और अमन मंसूबे समेत मुतअद्दिद हसास और अहम अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मोदी हुकूमत की इलेक्शन धांधली के खिलाफ कांग्रेस की एहतजाजी रैली। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने दारुल हुकूमत दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ मेगा रैली निकाली। रैली की शिरकत से खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में असल लड़ाई सच और इक्तिदार के दरमियान है। हुकूमत वोट चोरी के सहारे इक्तिदार में है। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। म्यांमार की साबिक सरबराह आंग सान सूची की सेहत तशवीशनाक। म्यांमार की साबिक सरबराह के बेटे ने कहा कि वो अपनी मां की सेहत के बारे में फिक्रमंद हैं। उम्मीद है आंग सान सूची की रिहाई इस माह म्यांमार के इंतखाबात के दौरान हो जाएगी। 2021 में फौज ने आंग सान सूची को गिरफ्तार किया था। टेस्ला और स्पेस एक्स के सरबराह इलॉन मस्क ने बरसों मुलहिद रहने के बाद खुदा पर यकीन का इजहार कर दिया। इलॉन मस्क ने मजहबी सोच बदलने का इंकिशाफ करते हुए कहा कि माजी में किसी अकीदे पर यकीन नहीं था, अब यकीन है कायनात का खालिक खुदा है। पॉडकास्ट में मस्क ने मजहबी ख्यालात पर खुलकर बात की, लेकिन किसी मखसूस मजहब से वाबस्तगी जाहिर नहीं की। सिडनी फायरिंग के बाद ऑस्ट्रेलियाई हुकाम ने एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट में सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला कर लिया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एडिलेड ओवल के बाहर इजाफी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी, जिसमें पुलिस के आला तरबियत याफ्ता अफसरान और इजाफी असलहा शामिल होगा। एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट 17 दिसंबर से एडिलेड ओवल में शुरू होगा। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में पाकिस्तान सुपर लीग के रंग बिखर गए। PSL ट्रॉफी की शानदार नुमाइश से शायकीन क्रिकेट का जोश व खरोश दी। शदीद सर्दी के बावजूद बड़ी तादाद में फैंस टाइम स्क्वायर पहुंचे और ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत ने तकरीब को यादगार बना दिया।